السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا اپنا عمران بشیر پرومس۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم قسمت کی لکیر یا قسمت کی لائن، جس کو فیٹ لائن بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں میرے لیسنز آپ لوگ انتہائی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں بحث چل رہی ہے ہماری، تو ہم آگے بڑھتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے کہ اب ہم آگے قسمت کی لائن کو ڈسکس کریں۔ تو آج ہم جو صورتحال ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کے بیچ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثال کے طور کے اوپر کہ اگر قسمت کی لائن جو سی ہے وہ اگر اچانک کہیں سے ٹوٹ جائے تو یہ بڑی نحس بات ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ قسمت کی لائن چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جاتے ہوئے یہ بیچ میں دیکھیں، یہ آپ کو بریک صاف نظر آ رہا ہے کہ بیچ میں یہ ٹوٹی ہوئی ہے، خلا ہے اس کے بیچ میں۔ تو اگر ایسا قسم کا ہو تو یہ ایک نحس علامت ہے۔ زندگی کے اس دور میں کسی بھی قسم کی کوئی الجھن پڑ سکتی ہے، مالی دشواری پیش آ سکتی ہے، کسی بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے، یا کوئی اور پریشانی انسان کو پڑ سکتی ہے، اور تو اور انسان کو جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کی تصدیق جو سی ہے وہ دوسری لائنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مگر یعنی کہ آپ کو مثال دینے لگوں کہ مثلاً اگر زندگی کی لکیر بھی تقریباً اسی جگہ سے ٹوٹی ہو جہاں سے تقدیر کی لکیر، اور ایسا دونوں ہاتھوں پر ہو، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اس سے رحم کی بھیک مانگنی چاہیے، اور صدقہ خراج کرنا چاہیے کہ اللہ پاک اس بلا کو ٹال دے۔ مثال کے طور پہ یہ کوئی تقریباً 28 سال کے قریب قسمت کی لائن ٹوٹی ہے، اگر یہ 28 سال کے قریب یہاں پہ کہیں لائف لائن ہے یہ آپ کی آ رہی، اس کے بیچ میں کہیں بریک ہو یہاں پر کہیں، تو پھر آپ اس کا یہ مطلب لے سکتے ہیں۔ اور جس جگہ سے تقدیر کی لکیر جو سی ہے قسمت کی لائن ٹوٹی ہو، اگر اسی زمانے میں دماغ کی لکیر بھی ٹوٹی ہو، یہ آپ کی مائل لائن آ رہی ہے، یہ بھی ٹوٹی ہو یہاں پہ کر کے کہیں، تو پھر اس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایسی کوئی عقلی غلطی سرزد ہو جائے گی جو ساری عمر کے کیے کرائے کے اوپر پانی پھیر دے گی، یعنی کہ آپ کی جتنی محنت ہے سارا کچھ برباد بربود کر کے چلی جائے گی، بہت بڑی غلطی کر کے، اور آپ کو بہت بڑا مالی نقصان بھی ہوگا، اور جناب جی اس کے بڑے دور رس نتائجوں سے ہیں وہ چھوڑ جاتا ہے ایسا واقعہ، یعنی کہ بڑا لانگ آپ کو افیکٹ کرتا ہے یہ واقعہ ایسا۔ اور کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، کوئی حادثہ یعنی کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ، جس میں براہ راست سر کے اوپر آپ کے شدید چوٹ آئے، جس سے پچھلی یادداشت بھی جاتی رہے، اور آئندہ ذہنی یا دماغی توازن جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں وہ بھی بگڑ جائے۔ آپ نے کئی کیسز میں دیکھا ہوگا اس کی یادداشت کھو گئی ہے، یا اس کا یعنی کہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، تو وہ بھی ایسے واقعات سے رونما ہوتے ہیں۔ اور اگر قسمت کی لائن کے ساتھ اگر دل کی لائن ٹوٹی ہو، یہ دل کی لائن آپ کی یہ یہاں سے چلتی اسٹارٹ ہوتی ہے، یہاں آگے جاتی ہے، تو اگر دل کی لائن جو سی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہو، یا دل کی لائن کے اوپر اس زمانے میں جزیرہ بنا ہو، جزیرہ میں نے آپ کو شیپ سمجھا دی تھی کہ وہ ایسا کر کے جزیرہ سا ہوتا ہے، تو یہ اس قسم کی لائن ہو اگر دل کی لائن کے اوپر، تو آپ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایسے محبوب و پسندیدہ ہستی کے بچھڑ جانے کا خدشہ ہوتا ہے انسان کو، جس کی جدائی کے بعد بہت بڑے اور دیر پا اثرات حامل کی زندگی پر رہ جاتے ہیں جو مٹائے نہیں مٹتے۔ تو جزیرے کی صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ حامل پر، یعنی کہ جس کے حامل اس کو کہہ رہے ہیں کہ جن کی جس کے ہاتھ کے بیچ میں یہ لائن ہے اس کے اوپر یعنی کہ دل کا حملہ ہو، اور یاد رہیں کہ دل کا حملہ ایسے نہیں ہو جاتا، فوری طور کے اوپر نہیں ہو جاتا، اس کے بہت اسباب ہوتے ہیں، زیادہ تر جو کنڈیشن بنتی ہے فوری ہوتے ہیں لوگوں کو، لیکن یہ کہ بلڈ پریشر بہت دیر تک آپ نے بلڈ پریشر وغیرہ کا علاج نہیں کرایا، یا شوگر ہے یا ڈائبٹیز جس کو آپ بولتے ہیں، بلڈ پریشر، ایسی کوئی بیماریاں ہوتی ہیں آپ اس کے اوپر سے اتنا توجہ نہیں دیتے، تو پھر وہ انسان کو آخرکار ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ خیر یہ ایک میڈیکل ہے، وہ ڈاکٹرز اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے اور کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور پہلے سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا کہ اٹیک نہ ہو، لازمی بات ہے جی ان کے پاس علاج ہوگا اس کا۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اگر قسمت کی لائن ٹوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ دل کی لکیر پر تیسری انگلی کے نیچے، یہ تیسری انگلی آپ کی یہاں پر سن لائن ہوتی ہے، یہاں پر اگر جزیرہ ہو دل کی لائن کے اندر، تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عمر میں آنکھوں کی بینائی کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔
اگر ایسا صرف ایک نشان کے اوپر ہو تو محض نظر کمزور ہو سکتی ہے، اور سفید یا وہ کالا موتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں وہ اتر سکتا ہے، لیکن اگر دونوں ہاتھوں میں ہو تو عین ممکن ہے کہ بینائی ہی جاتی رہے، یا دونوں بینائیاں کافی زیادہ افیکٹ ہوں اور بہت زیادہ کمزور ہو جائیں۔ اور اگر قسم کی لائن ٹوٹی ہوئی ہو لیکن خط زندگی صحیح سلامت ہو، اور اس کے ساتھ چاند کے ابھار پر ایک چھوٹا سا گول دائرہ ہو، یعنی کہ ایسا گول دائرہ چھوٹا سا ہو، اس کو ہم بولتے ہیں گول دائرہ، تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس نشان کا حامل جو سا وہ نہاتے ہوئے پانی میں ڈوب جائے گا، لیکن اسے کسی نہ کسی طرح بچا لیا جائے گا۔ لیکن اگر خط زندگی بھی ٹوٹا ہوا ہو اور دونوں ہاتھوں پر ٹوٹا ہوا ہو تو پھر اس نشان کے حامل کو بدترین اور تکلیف دہ انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ایسی موت سے بچا کر رکھے انسان کو، ہر کسی کو، آمین ثم آمین۔ تو اصل میں آپ کو میں جیسے بار بار سمجھاتا ہوں کہ قسمت کی لائن کو ہم نے ایک میٹر سے تشبیہ دی ہوئی ہے، ہاتھ کی دوسری لکیروں پر جو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے اس کی مجموعی نبض جو سی ہے وہ قسمت کی لائن پر ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ آپ قسمت کی لائن پر کوئی بھی مشکوک بات دیکھیں، بریک ہو، جزیرہ ہو، کراس ہو، فوراً دوسری لکیروں کا یعنی کہ معائنہ کریں، خاص طور پر خط زندگی کا۔ فوراً بات واضح ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اصل میں گڑبڑ ہے کہاں پر۔ تو اس کے بارے میں نے آپ کو اتنا بتانا تھا۔ اب یہ ویڈیو کہیں بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس کے پیش نظر اتنا آپ کے لیے سمجھنا کافی ہے، اور اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، اور کیمسٹری کے اوپر خاص توجہ دیں آپ اچھے طریقے کے ساتھ، کہ اگر آپ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے سیکھ لیتے ہیں تو آپ ایک بہترین قسم کے اس کو یعنی کہ ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اور اب تو آن لائن کا زمانہ ہے، آن لائن کے اوپر آپ کو اگلے ہینڈ کی پکچرز واٹس ایپ کے اوپر بھیج دیتے ہیں، اور اپنی فیس آپ بینک کے تھرو یا جائز ہے ایزی پیسہ سو آپ آج کل طریقے ہیں اس کے تھرو آپ منگوا لیتے ہیں، آپ بیرون ملک سے بھی منگوا لیتے ہیں آپ پیمنٹ، اور آپ لوگوں کے ہاتھ اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس سے آپ کو اچھی خاصی ارننگ ہو سکتی ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہی، اور آپ مہینے کا لاکھوں کما سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شہرت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سا ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ کی واقفیت جو سی ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے طبقے کا انسان جو سا وہ آپ کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، جس سے آپ کی ہر قسم کی واقفیت جو سی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، تعلقات آپ کے وسیع سے وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ پولیس کے محکمہ ہو، گورنمنٹ جابس کے اوپر حالی یعنی کہ ان سے اسکیلس کے آفیسرس ہیں، وہ بیوروکریٹس جس کو آپ بولتے ہیں، وہ بیوروکریٹس ہیں، سب کے ساتھ آپ کی بہترین قسم کی واقفیت اور تعلقات آپ کے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بہترین قسم کا روزگار کا ذریعہ بھی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو جو لوگ بھی نئے آئے ہیں انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور نیچے کمنٹ میں لکھ کر بتائیں مجھ کو کہ اگر ان کو کوئی یعنی کہ اچھا لگتا ہے یا اس کے بیچ میں کچھ چینج چاہتے ہیں اگر وہ، تو مجھ کو کمنٹس میں بتائیں کہ اس کے بیچ میں کیا چینج کیا جائے تاکہ یہ بہتری کی طرف جس سے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ سکے، وہ کمنٹس کر کے مجھ کو نیچے بتا سکتے ہیں۔ اور بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، آپ کا اپنا پامسٹ عمران بشیر۔ اللہ حافظ۔